ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات کو۔ ناظرین، کسان فارمر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو قدرت کی طرف سے مٹی کو سونا بنانے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ وہ بنجر سوکھی زمین کو اپنی محنت سے سرسبزی میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک کسان بہت ہی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، یعنی صبح سے لے کر شام تک، سورج ڈھلنے تک اپنی فصل کی پرورش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی فصل کو بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دنیا میں کسان کا بڑا اہم کردار ہے، رول ہے۔ چاول، گیہوں سے لے کر دال تک کسان کی مرہون منت ہے۔ ہم سب جو کھانا کھاتے ہیں، صبح ناشتہ کرتے ہیں، رات کا ناشتہ کرتے ہیں، یہ کسان کی محنت ہی کے بدولت ہے۔ بلکہ کسی بھی خوشحال ملک کا تصور ہی اس وقت پورا ہوتا ہے جب اس ملک کا کسان خوشحال ہو۔ اگر وہ خوشحال ہے تو سمجھے سارا ملک خوشحال ہے، اور اگر کسان بدحال ہے تو اس کی بدحالی کا اثر پورے ملک پر پڑتا ہے۔ دوسری طرف پورے ملک کی خوشحالی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عوام اور حکومت دونوں کے کاموں میں بیلنس ہو، توازن ہو۔ یہ توازن جب بگڑتا ہے تو ملک کی خوشحالی متاثر ہوتی ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں ہمارے ملک بھارت ہندوستان کی، جہاں ایک طرف زراعت پر، ایگریکلچر پر وہ مبنی ملک ہے، تو وہیں ترقی پذیر ممالک یعنی ڈیولپنگ کنٹری میں اس لیے شامل ہے کیونکہ وہ اپنی زرعی پیداوار کے ذریعے ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، جس میں فوڈ پروسیسنگ سب سے اہم شعبہ ہے۔ پہلے کسانوں کا کام فصل تیار کرنا ہے، پھر کاروباریوں کا کام اس فصل کو مزید فائدہ مند بنانا ہے، جس سے جہاں ایک طرف ملک کے عوام کی ضروریات پوری ہو تو وہیں اپنی مصنوعات بیرون ممالک بھیج کر کسان کی پیداوار سے بڑی مقدار میں ایکسچینج حاصل کرے، جس سے ملک اپنے دوسرے اخراجات کی تکمیل کرے۔ اور ان دونوں کے درمیان حکومت ایک کڑی ہے جو دونوں میں بیلنس پیدا کرتی ہے۔ وہ ایک ایسا نظام تیار کرتی ہے جس سے ایک طرف کسان کی پیداوار کی مناسب قیمت اس کو مل جائے، تو دوسری طرف کاروباریوں کو مناسب قیمت پر را مٹیریل، خام مال دستیاب ہو جائے، جس سے کاروباری نظام بہتر انداز میں چل سکے۔ اب جب بہتر کاروبار ہوگا تو اس سے ٹیکس حاصل ہوگا جو ملک کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ مگر اس میں پھر ایک بار میں کہہ رہا ہوں، توازن، بیلنس برقرار رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں یہ توازن بگڑ گیا وہاں پورا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت کسان اور کاروباریوں میں اسی بیلنس کی کمی ہے۔ ستمبر 2020 میں جن زرعی بلوں کو کسانوں کی آمدنی دگنی کرنے والا بتا کر پیش کیا گیا اور وہ قانون بنایا گیا، وہی قانون اب کسانوں کی تباہی و بربادی کا سبب بنے ہوئے۔ ان قوانین پر پہلی نظر آپ ڈالیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، کسانوں کے بجائے کاروباریوں کے مفادات کو آگے بڑھا کر، کاروباریوں کے مفادات کو آگے کر ان کی ڈرافٹنگ کی گئی ہے۔ بلکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو اپنا مشن ہی کسانوں کی آمدنی کو دوگنا کرنے کا بنا رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسانوں کے مفادات کی جتنی بھی باتیں کی جائے اور جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، ان کے لیے تباہی کا گڑھا اتنا ہی گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، ستمبر 2020 میں 3 زرعی قوانین پاس کیے گئے، لیکن افسوس ہے کہ شاید اس کی حقیقت سے اب بھی ہمارے بہت سے ناظرین ناواقف ہوں گے، اس لیے تھوڑی سی نظر ان قوانین پر ڈالتے چلیں، جس کی وجہ سے اس وقت لاکھوں کسان راستوں پر ان قوانین کے خلاف موسم کی پرواہ کیے بغیر کھڑے۔ پہلا قانون جو پاس کیا گیا، اس قانون کے اعتبار سے ریاستی حکومتوں کے ذریعے چل رہی منڈیوں کے باہر زرعی پیداوار کی خرید و فروخت کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی اس قانون کے ذریعے
کسان اپنی ریاست یا بیرون ریاست کہیں بھی اپنی زرعی پیداوار کو بیچ سکتا ہے، فروخت کر سکتا ہے۔ لیکن آخر کسان اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ کسان اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ یہ قانون اس پورے نظام کو پرائیویٹ ہاتھوں میں سونپ دے گا، جس سے فصلوں کی قیمتیں بھی کم ہو جائے گی اور ایم ایس بی یعنی جو سرکار کی طرف سے ایک طے شدہ قیمت ہوتی ہے اس کا بالکل ہی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آل انڈیا کسان سبھا کے قومی جنرل سیکریٹری کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کسانوں کو مسلسل دھوکے دے رہی ہے۔ اس نے عوام کو سچائی بتائے بغیر جھوٹ اور فریب کا سہارا لیتے ہوئے کسان مخالف بل منظور کرا لیے، یہ ان کا کہنا ہے، اور کسان کی آمدنی کو دگنا کرنے کے نام پر دھوکے دیے جا رہے ہیں، کیونکہ اب کسانوں کی پیداوار منڈیوں میں فروغ ہونے کے بجائے بہت ہی کم قیمتوں پر بڑے کاروباری خرید لیں گے۔ تقریباً 55 برس پرانے ایگریکلچر پروڈیوس مارکیٹنگ کمیٹی قانون کے روح سے کسان اپنی پیداوار ملک کی 7,000 سے زائد سرکاری منڈیوں میں کمیشن ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کرتے ہیں۔ اس کا مقصد انہیں بڑے ادارہ جاتی خریداروں کی استحصال سے، ایکسپلائٹیزیشن سے بچانا ہے۔ اب حکومت کی دلیل یہ ہے کہ کمیشن ایجنٹوں کا خاتمہ ہو جانے سے کسانوں اور خریدنے والے دونوں کا فائدہ ہوگا، لیکن ایگریکلچر امور کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کے نتائج بہت ہی تباہ کن ہو سکتے ہیں، کیونکہ جہاں بھی اس طرح کا تجربہ کیا گیا ہے وہاں کسانوں کا ہی نقصان ہوا ہے۔ بہار کے اندر اس کے لیے مثال کافی ہے کہ کس طرح وہاں کسانوں کو نقصان ہوا ہے، اور ایک مثال اتر پردیش کی ہے جہاں دھان کی ایم ایس بی یعنی سرکار کی متعینہ قیمت 1866 روپے ہے، مگر اتر پردیش کا کسان اس کو اس وقت 900 روپے سے 1200 روپے تک یہ دھان فروخت کرنے پر مجبور ہے۔ اب جو بڑے کسان ہیں وہ تو اپنا غلہ روکے ہوئے ہیں کہ جب مناسب قیمت ملے گی تبھی وہ بیچ دیں گے، فروخت کریں گے، مگر چھوٹے کسان، بالکل غریب کسان جنہوں نے قرض لے کر کھیتی کی تھی، وہ کم قیمتوں پر دھان فروخت کر کے ایک طرح سے خودکشی کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مجبور ہیں، اس لیے کہ ان کو وہ قیمت نہیں مل رہی ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ ایم ایس بی کے باوجود اگر کسان اس طرح مجبور ہے وہاں، تو ان قوانین کے نفاذ کے بعد پھر کیا ہوگا؟ بلکہ ان قوانین کے نفاذ سے تو ڈر ہی ہے کہ اس کسان ہی کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ تو ایک قانون ہوا۔ دوسرا قانون جس کا نام کسان تحفظ و مضبوطی ہے، مگر یہ بھی پوری طرح سے کسان مخالف ہے، کیونکہ اس سے بڑے کاروباریوں کو معاہدے پر زراعت کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے کسان ایک بار پھر سے زمینداری بلکہ اس سے بھی گئے گزرے دور میں پہنچ جائے گا۔ کسانوں کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ آزادی کے بعد زمینداری کا قانون کا خاتمہ اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ کسان اپنی زمین اور اپنی مرضی کا مالک ہو۔ جب زمین کسان کی ہے تو اس زمین سے کون سی فصل اگائے گا اس کا بھی مالک اسی کو ہونا چاہیے، کیونکہ اسی کی محنت اور اسی کے خون پسینے سے زمین میں پیداوار ہوتی ہے۔ اب دوسرے لوگوں کے سپرد زمین کو کیا جائے گا تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور کسانوں کے مطابق ان کا جو مالکانہ حق ہے وہ مجروح ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تیسرا بل ضروری چیزوں میں ترمیم سے متعلق ہے، جس کے اثرات کی زد میں اس وقت پورا ملک ہے۔ آلو اور پیاز جیسی ضروری چیزیں اس بل کی وجہ سے اس کی فہرست سے باہر ہو چکی ہے، اور اس قانون کے مطابق اب ان چیزوں کی قیمتیں بڑھنے پر آپ اس کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس قانون کی زد میں اگر آپ دیکھیں تو عوام اور خاص طور پر تمام غریب آ جائیں گے، اس لیے کہ ضروری جو اشیاء ہیں جس میں بہت سی چیزیں تھیں، ان میں ان چیزوں کو، آلو ہے مثال کے طور پر، پیاز ہے، ان کو نکال دیا گیا۔ اب اس کی قیمتیں بڑھے گی، پہلے کلو 20 روپیہ تو ہو سکتا ہے اس کے بعد 40 روپیہ، 50 روپیہ، اب اس کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس قانون کے اعتبار سے ضروری چیزوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ناظرین، ان تینوں جو پہلے بل تھے اور اب قانون بن چکے ہیں، قانون بن جانے کے بعد کسان سڑکوں پر اتر آئے،
اور پھر بھارت کی کئی اپوزیشن پارٹیاں بشمول انڈین نیشنل کانگریس کسانوں کے احتجاج کی حمایت کر رہی ہے۔ اس کسان تحریک کا آغاز پنجاب سے ہوا۔ وہاں کے کسان 2 مہینے تک احتجاج کرتے رہے، جلسہ کیا، جلوس نکالا، دھرنا دیا، راستے میں بیٹھ گئے، بلکہ ریل تک روک دی۔ لیکن جب ان کا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا تو اس کے بعد دہلی چلنے کا فیصلہ کیا، تو ہریانہ میں ان کو روکا گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ دہلی رام لیلا کے تاریخی میدان میں اکٹھا ہو کر اپنا احتجاج در کرنا چاہتے تھے، لیکن حکومت نے انہیں دہلی میں داخل ہونے سے روک دیا اور ان کے لیے ایسی جگہ خاص کی جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بہرحال کسانوں نے اس کو رد کر دیا اور دہلی سے باہر جانے والی ہائی وے جام کر دیے۔ پولیس نے کسانوں کو دہلی میں داخل ہونے سے روکنے کے خاطر ہریانہ، راجستھان وغیرہ سے آنے والی چھوٹی سڑکیں بند کر دی۔ ادھر اتر پردیش کی جانب سے یوگی نے اپنی کسانوں کو روکنے کے لیے فورس لگائی تو انہوں نے وہاں ہائی وے بند کر دیا۔ پھر ابھی پرسوں 8 دسمبر کو پورے ملک میں بھارت بند کیا گیا۔ اس بیچ کئی کسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور مزید افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کسانوں کے خلاف غلط خبریں پھیلائی گئی اور ان کی ہمت کو پست کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کسانوں نے ہمت نہ ہارتے ہوئے اپنی کوشش برابر جاری رکھی، اور اس وقت تک کی تازہ صورتحال کے مطابق ان کا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت مکمل قانون ہی کو واپس کر لے۔ ترمیمات پر وہ بالکل راضی نہیں، ان کا کہنا ہے کہ حکومت مکمل قانون ہی کو واپس لے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے کئی مطالبات ہیں ورنہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا احتجاج کرنے والے ہیں۔ اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہترین پلان تیار کرتے ہوئے کسانوں کے خدشات اور اندیشوں کو دور کرتے ہوئے ملک کو خوشحال اور مضبوط بنائے، اس لیے کہ کسی بھی ملک کے لیے کسان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اسی پر اجازت دے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔